باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا یہود کے متعلق، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ جس وقت ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، تو ان کا آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ قالوا نؤمن، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی تورات، ہم تو تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہمارے اوپر جو نازل کیا گیا اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ ہم ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہی حق ہے جو اس چیز کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی بھی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر آپ مومن ہیں، آپ اپنے آپ کو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو پھر تم قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو تم کیوں قتل کرتے تھے؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، آگے اللہ رب العزت فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس لے کر آئے واضح اور کھلی نشانیاں، اللہ رب العزت کے ایسے معجزات جو سرعام واضح ہر ایک کو نظر آ جائیں، جیسا کہ دریا کا پھٹنا، اور اسی طریقے سے آسمان سے من و سلوہ نازل ہونا، اور اسی طریقے سے ایک پتھر سے 12 چشمے نکلنا، بہت ساری نشانیاں انہوں نے دیکھیں۔ پھر کیا فرق کہتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ ثم اتخذتم العجل، اور اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، ان کے جانے کے بعد۔ یہ جس وقت وہ طور پہاڑ کے اوپر گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم تھے ظالموں میں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے یہودیوں کو ان کے پرانے کارنامے یاد دلا کر ان کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم نے ماضی کے اندر یہ کام بھی کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور آگے فرمایا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، یہ پیچھے بات بھی گزری ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، کہاں پر وعدہ لیا؟ طور پہاڑ پر۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، یعنی ان کے سروں کے اوپر لا کر رکھ دیا، کہا کہ تم اس چیز کو مانو، یعنی تورات کو مانو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور ہم نے کہا کہ تم اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ تو یہ کہنے لگے قالوا سمعنا، ہم نے سنا ہے، وعصینا، ہم اس کو مانتے نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یعنی سنا اور اس کے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر پلا دی گئی ہے بچھڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا کہ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو پھر وہ بری چیز کی طرف تمہیں حکم کرتا ہے تمہارا ایمان، تم اس طریقے کے تمہارے کارنامے، اور اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک چیلنج دیتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ آج تک یہود تقریباً اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، کہ فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے، آپس کے اندر لڑتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ جنت جو ہے یہ ہماری جاگیر ہے، اور عیسائی کہتے تھے یہ جنت ہماری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر آخرت کا گھر اللہ رب العزت کے پاس تمہارے لیے ہے، عند اللہ خالصۃً، تمہارے ہی لیے، من دون الناس، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی صرف تمہارے لیے ہے، تو تم کیا کرو جی؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا چیلنج دیا، اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے یہودی نے بھی یہ کام نہ کر سکا، اور آج کے کسی یہودی نے بھی یہ کام نہ کر سکا۔
تو یہ کیا تھے جی؟ تو یہ موت سے ڈرنے والے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے اگر یہ اس وقت موت کی تمنا کرتے تو یہ سارے کے سارے مر جاتے، تو ان کو یہ سمجھ تھی، پتہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا کرام ہے، اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہم سارے کے سارے قبر کے اندر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ جو موت ہے نا، موت یہ مومن کا تحفہ ہے۔ جیسے طریقے دیکھیں اس کے برعکس دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے موت کو اپنے گلے لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے اندر موجود ہیں اور ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر سے نماز کا وقت ہوا اور وہ گھوڑے سے چھلانگ لگائی نیچے اور اتر کر نماز پڑھنے لگے۔ تو نماز کی تیاری کرنے لگے تو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کو تیر لگنے کا خطرہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم میں موت کے اوپر کروں یا موت میرے اوپر گرے۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے اور کہا کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مجھے اپنا فریضہ سر انجام دینا چاہیے، مجھے اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جس وقت خنجر لگا اور ان کا جسم کے اندر ایسا زخم پڑ گیا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ابھی جائیں گے اور حضرات صحابہ کرام جو چلے گئے شہید ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے ملاقات ہوگی باقی ساتھیوں سے، تو وہ کہنے لگے کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ جو موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے ایران کے بارڈر کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں ایرانیوں کے ساتھ، تو وہ ایران کا کمانڈر آیا، کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ کتنی فوج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 700 فوج ہے، 700 کی تعداد ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، آپ ان کو واپس لے کر جائیں۔ اس کے الفاظ تو اس نے خط لکھا، اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اس کا کسی کی بیوی روئے گی، کسی کی والدہ روئے گی، کسی کے بچے روئیں گے، تو آپ ان کو کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ تو 7000 کی فوج ہے اور پیچھے سے اور فوج کے بھی آنے کے امکانات ہیں، آپ کے ساتھ صرف 700 کی تعداد ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اگر دنیا کی لحاظ سے زمین سے اگر مدد نہ آئی تو آسمان سے مدد لازمی آئے گی، اس لیے کہ یہ جو میرے ساتھ جو ایک ساتھی ہے، یہ آپ کے سامنے جو 7000 ہے، 1000 کے اوپر میرا ایک ساتھی بھاری ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبے تھے، یہ ان کی تمنا تھی۔ اور جس وقت جنگ ہوئی تو ان کے جو تھے کافروں کی طرف سے 1000 آدمی مارا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 7 آدمی شہید ہوئے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور اس کے بعد جس وقت دیکھا تو 700 نے 7000 کو شکست دی۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ ایمان کا جذبہ تھا، اور یہ کیا تھا کہ یہ حقیقی معنوں میں یہ سمجھتے تھے کہ مومن کا تحفہ جو ہے وہ موت ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اس چیز کی یہ تمنا ہرگز نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایمان والے کو پتہ ہوتا ہے، ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آگے جو نیک اعمال بھیجے ہیں، اگر میں دنیا کے لحاظ سے اگر دین کا کام کرتے ہوئے شہید بھی ہو گیا، اللہ کے اندر راستے کے اندر مارا بھی گیا، تو آگے مجھے مزے کروں گا، آگے بھی میرے لیے حالات بہتر ہیں۔ لیکن یہود کیا کہتے ہیں جی؟ اور آگے کیا فرمایا کہ واللہ علیم بالظالمین، اور یہ لوگ کیا ہیں جی؟ ظالموں میں ہیں، اور اللہ رب العزت ہر ان ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور یہ کیسے لوگ ہیں جی؟ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے حریص ہیں، دنیا کی زندگی کے اوپر حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ مشرکوں سے زیادہ بھی حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور ان کی کیا تمنا ہوتی ہے جی؟ کہتے ہیں کہ ہماری عمر ہو جائے 1000 سال برابر، یعنی یہ کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے ہماری عمر 1000 سال کے برابر ہو جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، ان کی بڑی عمر اگر ان کو یہ عمر دی جائے تو ان کو یہ عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو ان کے دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور یہ عبرت کا مقام ہے کہ جس طریقے سے یہود کو اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے ذلت کا اور اسی طریقے سے عبرت کا مقام بنا کر چھوڑا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق چلنے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے یہود و نصارہ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے جتنے بھی غیر ہیں ان کے طریقے سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔